تو آپ بتائیے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بتائیے ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ آپ بتائیے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی میں بکرا ذبح کرتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہم آپ کے گھر سے چوری کر کے بکرا تو لاتے نہیں ہیں، ہم خرید کر لاتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پورے دیش میں اس وقت یونیفارم سول کوڈ کو لے کر ایک واویلا مچا ہوا ہے. کئی لوگ اس کا سمرتھن کر رہے ہیں، کئی پارٹیاں ان کی سمرتھن کر رہی ہے اور کئی مسلم تنظیمیں اس کی زبردست ویرودھ بھی کر رہی ہے. اس پر زیادہ چرچا کے لیے اس وقت میرے سامنے ہے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو کہ ہندوستان کے مشہور معروف عالم دین ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اولیاء مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ممبر بھی ہے. مولانا صاحب، کوڈ جو چل رہا ہے کئی لوگ اس کے ویرودھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں حضرت کہ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ کی ڈرافٹ کیا ہوگی، اس میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے گا اور اسے کس نے بنایا ہے، یہ اب تک دیش کے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک سامان ایک کامن یونیفارم یا یونیفارم سول کوڈ، کامن کی تو بات ابھی نہیں آئی ہے، چلیے ابھی یونیفارم سول کوڈ کی باتیں کی جا رہی ہے. تو اس کے پیچھے گورنمنٹ کیا ترک دینا چاہتی ہے؟ اصل تو لا کمیشن کا ہے. پچھلے مہینے 14 جون کو لا کمیشن نے ایک نوٹس جاری کی، وہ بھی ویب سائٹ پہ، کہ یونیفارم سول کوڈ پر لوگ اور دھارمک سنستھائیں، مذہبی ادارے وہ اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ دیں. دیکھیے، یہ بہت عجیب بھدا قسم کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا وشال دیش بھارت میں، جہاں 50% لوگوں تک نیٹ کی ابھی تک پہنچ نہیں ہوئی ہے، جہاں دیش کے لوگ 50% سے زیادہ ویب سائٹ کھولنا نہیں جانتے، آپ وہاں ویب سائٹ پہ ایک اعلان ڈالتے ہیں. تو گویا کہ یہاں پر آپ اپنے کچھ آئی ٹی سیل لوگوں کی رائے لینا چاہتے ہیں. آپ کو دیش کے لوگوں کی رائے کوئی معنی آپ کے لیے نہیں رکھتی ہے. تو یہاں پر کچھ نہ کچھ شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے. دوسری بات کہ آپ یہ بتا نہیں رہے ہیں کہ آپ رائے کس پہ مانگ رہے ہیں. اسی لیے اس وقت ہم صرف اپوز کرنے کے علاوہ کسی اور پوزیشن میں نہیں ہے. جب انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منظوری نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں جب معلوم نہیں آپ کو تو آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب ہمیں معلوم نہیں تو ہم مان کیسے لیں؟ تو اقرار اور انکار میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا نا. تو سب سے بہتر کام معلوم ہوتا ہے کہ ہم انکار کر دیں کہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تمہارے بارے میں، تو ہم انکار کر رہے ہیں. لیکن لا کمیشن اس طرف لوگوں سے رائے مانگ رہی ہے، اور ہمارے ملک کے آنریبل پرائم منسٹر صاحب اس کے فیور میں بات کرنے شروع کر دے رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں لا کمیشن کو انفلوئنس کرنے کا معاملہ ہوا، جو اچھی بات معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ غلط ہے. ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن اس طرح سے اس وقت کہنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہتے ہیں. یونیفارم سول کوڈ جو سمویدھان میں جو بات کہی گئی آرٹیکل 44 میں، وہ یہ نہیں کہا گیا کہ یونیفارم لے آؤ، یونیفارم کوڈ جو ہے آپ لے آئے. آرٹیکل 44 میں یہ کہا گیا کہ کبھی کوئی وقت آ سکتا ہے کہ جب سرکاریں لوگوں کے رائے و مشورے سے ملک کے فیور میں، دیش کے انٹرسٹ میں کوئی قانون انٹروڈیوس کرائے. لیکن آگے ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، وہ میں نے نہیں لکھا ہے، اس زمانے کی لا کمیٹی نے لکھا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی بات وہی سرکار کرے گی جو پاگل ہوگی. اچھا، ہاں، یہ لفظ میں نے نہیں کہا کہ وہی کرے گی جو پاگل ہوگی. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں
وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو پوائنٹس ڈالے جا رہے ہیں وہ انہوں نے پوائنٹس کیوں رکھے نہ رکھے وہ جانے، آج دنیا میں ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی سرکار پاگل ہی ہوگی جو اس کی بات کرے گی۔ میں اس سرکار کو ایسا کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ سرکار یہ بات کر رہی ہے، تو لا کمیٹی نے ان کو کہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آگے چل کر یونیفارم سول کوڈ کے اشارے سے، بہانے سے، اصل میں یہ پرسنل لا، اس دیش میں بہت تھوڑے ایسے ہندو ہیں جو فنیٹسٹ، جو ہارڈ کور ہیں، جو شدت پسند ہیں، سارے نہیں، تھوڑے سے، ان کو یہ پیٹ میں درد ہے کہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کا قرآن محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، سنت محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دھارمک لا، ہمارے قانون محفوظ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بس یہ ان کو درد ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، تو وہ اپنے دھارمک لا کو ٹھیک نہیں کر پاتے، ہمارے والے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر بھارت میں اسلام زندہ ہے، قرآن محفوظ ہے، دین محفوظ ہے ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں، تو یہ کوئی آپ کی مہربانی سے تھوڑی نہ ہے، یہ تو عام مسلمانوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے طے کیا کہ ہمیں دین پر جینا ہے، دین پر مرنا ہے۔ میں لاکھوں مدرسوں کو سلام کرتا ہوں، علماء کو سلام کرتا ہوں، مساجد کو سلام کرتا ہوں، جن کی محنت کاوشوں سے دین الحمدللہ اس ملک میں زندہ ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی دھارمک قانون نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے پرسنل لا نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں نہ دیں، شادی کس طرح آپ کے ہوں۔ پنڈت نہرو صاحب نے 1952 اور 1956 میں ہندو ایکٹ کوڈ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا، تو ہندوؤں کے لیے قانون پارلیمنٹ میں بنائے گئے، ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب نے بڑی مشکلوں سے اس پر سائن کیا تھا، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو سوچئے کہ جن عورتوں کو مسلمانوں کے ہاں یہ تو ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو ایک حصہ ملے، دوسرے دھرموں میں کیا اتنا بھی ہے؟ یہ تو بھارت کے سنویدھان اور قانون میں جو ہے ان کو حصہ دیا گیا، جس پر ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب سائن کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں جو ہے وہی چلے گا۔ لیکن پنڈت نہرو صاحب نے اور اس زمانے کی کانگریس سرکار نے 1952 اور 56 میں، مطلب بھارت سرکار نے اس کو کیا۔ 1937 میں شریعہ کوڈ، یہ تو برٹش کے زمانے میں بن گیا تھا، اور شریعہ کوڈ ہم دوسروں پر تو امپلیمنٹ کرتے نہیں ہیں، یہ صرف مسلمانوں پر، اور سنیے صرف انہی مسلمانوں پر جو شریعت پر چلنا چاہتے ہیں۔ کتنے مسلمان بار میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، تو کیا ہم ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں؟ بھارت کے سنویدھان کو جب بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ بھارت نشہ مکت دیش ہوگا، یا نشہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نشہ کے بغیر کوئی اچھی میٹنگ نہیں ہو رہی آج لوگوں کی، ڈرگز کا کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہے، شرابیں بک رہی ہیں، شریعت کہتی ہے نشہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو جو مسلمان شریعت پر چلنا چاہے، جو بیٹی برقع پہننا چاہے، اس کو اس کی آزادی ملنی چاہیے، اور جو نہیں پہنتی ہے ہم ان کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ بہت سارے مسلمان ٹوپی پہنتے، میں پہنتا ہوں، کچھ لوگ نہیں پہنتے، تو ہم کیا ڈنڈا لے کر چلتے ہیں؟ آپ وہ پرسنل لا ہر آدمی کی وہ محفوظ رہنی چاہیے اس ملک میں، اور اس پر چلنے کی آزادی ہو، جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بتائیے ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ آپ بتائیے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی میں بکرا ذبح کرتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہم آپ کے گھر سے چوری کر کے بکرا تو لاتے نہیں ہیں، ہم خرید کر لاتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے تہواروں میں، ہمارے ہندو بھائی کے بہت سارے ایسے تہوار ہیں جس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، بلی دی جاتی ہے،
بلی دی جاتی ہے، ذبح ہوتے ہیں. کیرلا میں جائیے، بہت ساری جگہوں پہ جائیے جہاں ہمارے ہندو بھائیوں کے میٹ شاپ ہیں، ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. اسلام میں سور حرام ہے، ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چھونا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کھاتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں بولتے. بھئی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے اس عمل سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم نکاح پڑھاتے ہیں اپنے اسلامک لا کے مطابق، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے صاحب عورتوں کی عدت نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں جن کے شوہر انتقال کر گئے یا ڈیورس ہو گئی، اسلامی قانون کے مطابق وہ عدت پہ بیٹھتی ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو نہیں بیٹھنا مت بیٹھیے. بہت ساری مسلم عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر پالیٹکس میں تھے، انتقال کر گئے، وہ عدت کے دن ہی میں چھوڑ کر بائی الیکشن لڑ لی. ہم نے کون سا فتویٰ دیا؟ بھئی اسلام اپنی مرضی، محبت اور شوق سے چلنے کا نام ہے، زبردستی کسی کو چلوانے کا نام تھوڑی نا ہے. اب یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جا رہی ہے تو یکساں ایک قانون ایک دیش کے لیے. ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ایک دیش میں دو قانون نہیں چلے گا. بھائی اس دیش میں قانون تین طریقے سے بنے ہیں. ایک وہ جو سینٹرل بنا سکتی ہے نا، دوسرے وہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ بنا سکتی ہے. یہ اٹانومی ہے اسٹیٹ کو، دونوں کے پاور. اور تیسرا دونوں مل کر بنا سکتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے دیش بھکتی کے نام پر؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ آپ یونیفارم سول کوڈ لائیے گا دیش کو مضبوط بنانے کے لیے، تب تو بھائی سب کی ایک سیلری ہونی چاہیے. جو ایک واچ مین، جو ایک آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی سیلری ہو، وہ ہمارے ایک واچ مین کی بھی وہی سیلری ہو. سب کی دولت برابر ہونی چاہیے. امبانی صاحب، اڈانی صاحب کے پاس جتنی دولت ہے اتنے بھارت کے تمام ناگرک کی بھی ہونی چاہیے. اچھا پھر ایک بات بتائیے کہ آپ تو ایک ہی ڈیزائن کی صدری سی رہے ہیں سائز کی، تو ہم تو چلی دبلے پتلے آدمی ہیں. ہمارے بڑے مہان لوگ جو دھنا سیٹ ہیں ان کو کیسے فٹ کیجیے گا صدری؟ کیسے پہنائیں گے آپ؟ آپ کہتے ایک دیش ایک قانون، ٹھیک ہے. 370 کشمیر میں تھا، غریب لوگ مجبور لوگ تھے، مسلمان بیچارے آپ نے ختم کر دیا. 371 گجرات کے کچھ اور ودربھ میں الگ قانون کیوں ہے؟ وہ تو ایک اسٹیٹ ہے. مہاراشٹر میں، سوراشٹر میں، مراٹھواڑہ میں 371 کیوں ہے؟ یہ قانون الگ الگ کیوں ہے؟ گوا بھارت کا ایک حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے، ابھن بنگ ایک ہمارا انگ ہے وہ. وہاں کے قانون، بہت سارے قانون الگ ہیں، بہت سارے قانون الگ ہیں. وہاں اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں صاحب 2 بیویاں رکھنی نہیں چاہیے. ہم یوٹیوب میں روزانہ دیکھتے ہیں ویڈیو کہ ایک ہندو لڑکا ہے، اس نے اپنی پتنی کی موجودگی میں دوسری چھوٹی سالی سے بھی شادی کر لی اور مزے کر رہا ہے، بنا رہا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے جو جاگروک ہندو بھائی ہیں، بدھی جیوی ہندو بھائی ہیں، جن کے دل میں جو زیادہ ہے جو جن کی مانوتا پر ہمیں گرو ہے، ہمارے دیش کے ان ہندو بھائی جو زیادہ بڑی تعداد میں ہیں، زیادہ سنکھیا میں ہیں، ان کی امن پسندی، ان کا پیار، ان کا اسنیہ اور ان کی جو مانوتا ہے اس پر ہمیں گرو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیش میں ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا سمان کرنا چاہیے. یہی بھارت کی خوبصورتی ہے. ورنہ پھر آپ کے نارتھ ایسٹ کا کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں بالکل بھارت کے سمویدھان سے الگ ایک سمویدھان ہے نارتھ ایسٹ کا. اور کمال یہ ہے کہ اگر ناگالینڈ کی پنچایت نے کوئی فیصلہ کر دیا تو آپ اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے بھی بدل نہیں سکتے. آپ اس فیصلے کو پارلیمنٹ سے بھی بدل نہیں سکتے. آپ اس فیصلے کو سپریم کورٹ سے بھی بدل نہیں سکتے، بالکل نہیں بدل سکتے. تو آپ بتائیے کہ پھر نارتھ ایسٹ میں آپ کیا کریں گے؟ وہاں کے تو قانون الگ ہیں.
تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کہاں لانا چاہتے ہیں، کس کے لیے لانا چاہتے ہیں، کس طرف لگائیں گے اور کہاں رکھیں گے، اور اس کا مسودہ کیا ہوگا؟ کیا سب کی آمدنی ایک ہوگی؟ کیا سب کی ایکول اسٹیٹس اور رائٹس ہوگی؟ پھر اس ریزرویشن کا کیا ہوگا جو دھارمک آدھار پر آپ دے رہے ہیں؟ سب کا کیا کریں گے؟ مولانا صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ یہ اگر لاگو ہوتا تو کیا دیش کے جو عام ناگرک ہے ان کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا یا پھر یہ فائدہ مند ہوگا؟ ان کے ہت میں ہوگا یا پھر ان کے ہت میں نہیں ہوگا؟ میں نے یہ باتیں تو بتا دی ابھی آپ کو کہ دیش کے اندر ایک عجب ماحول تیار ہو رہا ہے، اور یہ کیا لانے والے ہیں، کن کے ہت میں ہے اور کن کے ہت میں نہیں ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں پولرائزیشن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اویئر رہنے کی ضرورت ہے، اور دیش اور سماج اور ماحول کو بہتر رکھنے کی جس طرح دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے اسی طرح مسلم سماج کی بھی ذمہ داری ہے۔ مولانا صاحب، پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دیش کے پی ایم مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے ایک جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے، اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ مسلم مہیلاؤں کے درد وہ ان کے تقریر سے جھلک رہی تھی۔ کیا یہ یو سی سی یونیفارم سول کوڈ اگر لاگو ہوتا ہے، کیا مہیلاؤں کو اس سے کچھ فائدہ ملے گا یا پھر ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول یا پھر بانٹنے کی کچھ ایک اس میں کچھ ایسا رہے گا؟ ہمارے دیش کے ماننی پردھان منتری جی جس وقت مدھیہ پردیش میں مسلم عورت کے درد سے کراہ رہے تھے، اسی وقت منی پور کی عورتیں اپنے درد سے چیخ رہی تھیں۔ بہتر ہوتا کہ وہ مسلم عورتوں کے درد کی بات، یہ تو خود سمپردائک بھاشن ہے، بھاشا، یہ تو یونیفارم کے بھی خلاف ہے کہ آپ مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بھارت کی ساری عورتوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ روزانہ جن بچیوں کے 25 ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، جن بچیوں کا دن میں بلاత్کار ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کو بتائے بغیر رات کے اندھیرے میں اس کا انتم سنسکار کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو دیش کے پردھان منتری ہیں، یہ اسپیشل مسلمانوں کے کب سے ہوگی؟ اب سارے لوگوں کی باتیں کریں، اور اگر مسلمان عورتوں کے ساتھ انیائے ہوتی ہے تو اس کو نیائے دینے کے لیے ہماری عدالت ہے۔ آپ اچھے کام کریں، اس میں بھلا کس کو تکلیف ہے؟ لیکن عورتوں کے ساتھ سب سے بڑی انیائے تو ان کے کچن میں ہو رہی ہے، جہاں بیچاری تھوڑی سی تیل ڈالنے کے لیے سوچ رہی، کیونکہ تیل آپ نے اتنی مہنگی کر دی۔ تو آپ عورتوں کے کہتے ہیں کہ ہمدرد ہیں، مگر مائیں اور بہنیں جو پیسے جمع کر کے رکھتی ہیں وہ سب تو دھنا سیٹ اور پونجی پتیوں کو آپ دے رہے ہیں، تیل کے نام پہ، نمک کے نام پہ، کپڑوں کے نام پہ، روٹی کے نام پہ، آٹا کے نام پہ، دال و چاول کے نام پر۔ منی پور سلگ رہا ہے۔ کہاں گیا آپ کا درد؟ کہاں گیا آپ کا درد؟ اور پھر اس دیش میں ڈیورسیز زیادہ ہیں یا ویڈوز زیادہ ہیں؟ سروے کروا لیجیے، تو ویڈوز زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں کی بیوہ عورتیں آپ کو بھارت میں کہاں ایسی نظر آتی ہیں جو بڑے پیمانے پہ آپ سے فریاد کر رہی ہوں؟ لیکن اس دیش میں ایک جگہ ہے ورنداون، جہاں اچھے گھروں کی بیوہ عورتیں اپنی زندگی کے آخری دن اپنے بال بچوں سے دور انتہائی دردناک زندگی گزار رہی ہیں، بھیک مانگ کر گزار رہی ہیں۔ وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ بہنیں نہیں ہیں، وہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہمارے فوج کے جوان جو شہید ہوئے اس وطن پر، سلام کرتا ہوں میں ان جوانوں کو، ان شہیدوں کو، ان کی بیواؤں کا، ان کے بچوں کا کیا ہوا؟ بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی خوبصورت پائجامے اور کرتے میں سرکاری خرچ میں چہرے کو چمکا کر باتیں کرتے ہیں نا، تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی جب دیکھیے، کیا وہ بچی نہیں تھی جھارکھنڈ کی جو 10 سال کی چھوٹی بچی بھات بھات کہتے ہوئے 7ویں دن بھوک سے مر جاتی ہے؟ آدرنیے پردھان منتری جی کو اس بیٹی کا درد نہیں ہوتا؟ آشا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی سمجھیں گے۔ آنے والے دنوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کیا اسٹینڈ ہوگا مولانا صاحب؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت کی حفاظت، پرسنل لا کی حفاظت میں اپنے اسٹینڈ کو ہمیشہ ایک رکھتی ہے
وہ یہ ہے کہ جو شریعت پر چلنا چاہے، ہم سب شریعت پر چلنا چاہتے، ہمیں کوئی رکاوٹ آپ نہیں کر سکتے. ہم شراب نہیں پینا چاہتے، آپ زبردستی پلائیں گے صرف اس لیے کہ شراب کی کمپنیاں آپ کو ہزاروں کروڑ کی رشوت دے دیں کہ صاحب ہماری سڑکوں پہ اتنی وائن شاپ کھلی ہوئی ہے، آپ اس میں کسٹمر ہمیں بھیجیے، تو آپ زبردستی کہیں گے کہ بھارت کے ہر ناگرک کو روزانہ 100 ml شراب خریدنی پڑے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صاف جو لوگ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں ان کو شریعت پر چلنے کی پوری آزادی اور پوری حفاظت ہونی چاہیے. جو نہیں چلنا چاہتے نہ چلے، ہماری بلا سے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ارے بھائی، کوئی عورت اگر بغیر دوپٹے کے ہی رہنا چاہتی ہے، بہت سی لڑکیاں بہت چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، ہم کیا بگاڑ لیتے؟ بہت ساری لڑکیاں کپڑے پہنتی بھی ہیں تو جنس اتنی جگہ سے پھٹی ہوئی رہتی ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے، ہم اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. بھئی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کمال یہ ہے کہ اس دیش میں کچھ ایسے سادھو سنت ہیں جو پورے ننگے رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے. ہماری بیٹیاں حجاب پہنتی ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جین سادھو بھی بہت نہیں، کسی کا نام نہ لیجیے، جو بھی ہے کسی کا نام نہ لیجیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف، یہ تو میں مجبوراً بول رہا ہوں، ورنہ میں اس طرح کا مزاج نہیں رکھتا ہوں کہ میں دوسروں پر الزام لگاؤں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ دھرم کے آستھا کے نام پر اگر کچھ لوگ ننگے رہتے ہیں تو کم سے کم ہم تو کچھ نہیں بولنے جاتے آپ کو. ہماری بہو بیٹیاں اگر حجاب میں رہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تکلیف کیا ہے. اچھا، بات پر جب ایسی باتیں آتی ہیں تو لوگ پاکستان کا حوالہ دیتے، بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے، ایجپٹ کا حوالہ دیتے. تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے نا کہ ہم بھارتی مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. پاکستان، بنگلہ دیش، ایجپٹ کو فالو نہیں کرتے. ہم تو عرب کو بھی فالو نہیں کرتے، ہم تو اسلام کے فالوور ہیں. اگر کوئی کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی پہن کر اگر کوئی کرائم کر رہا ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ دیجئے گا؟ گروا وستر پہن کر آشرم میں کتنے باباؤں نے بلاتکار کیا، قانون نے اس کو گرفتار کیا. تو یہ ادھارن ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے دھرم میں چلنا چاہتے ہیں اور ہمارے دھرم پر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن دیا ہے آرٹیکل 25 نے، 29 نے. تو ہمیں اس پر ہم چل رہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ون وے گاڑی نہیں جائے گی، ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں جا رہے. لیکن جو بھارت کے قانون ہیں، پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح، طلاق، وراثت، عدت، شریعت اسلامی کے وہ قانون جو ہم اپنے اوپر نافذ کریں. ہم نماز کیسے پڑھیں گے، روزے کیسے رکھیں گے، حج کیسے کریں گے، رمضان شریف کا مہینہ رمضان کا چاند دیکھ کر کریں گے، عید ہم کیلنڈر دیکھ کر نہیں، چاند دیکھ کر کرتے ہیں، حج ہم اسی لحاظ سے کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم ادا کریں گے. اس پر آپ ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور انشاءاللہ ہم قیامت تک شریعت پر چلتے رہیں گے. آپ مانیں نہ مانیں، حضور آپ کی مرضی ہے. ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ ملک بھی سلامت ہے، اسلام بھی سلامت رہے گا، مسلمان بھی سلامت ہے. اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہے اور ہندوستان کے جانے مانے مسلم دھرم گرو ہے اور اپنی باتوں کے لیے ہندوستان بھر میں جانے جاتے ہیں. مولانا صاحب نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ UCC یعنی کہ یونیفارم سول کوڈ ابھی تک منظر عام پہ نہیں ہے، اس لیے بغیر دیکھے اس کا سپورٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صاف طور پہ مولانا نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے مسلمان بھارت کے قانون اور ساتھ ہی ساتھ شریعت اسلامیہ کو بھی لے کر چلیں گے.